اللهم فرغني فيه لعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج 13ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. قرآن کریم کی تفسیر کا خلاصہ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہم نماز تراویح میں، قیام اللیل میں یا تہجد میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. ہدایت نامے کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. 12ویں پارے کے آخری اور 13ویں پارے کے شروع میں ایک بہت ہی اہم قصہ بیان کیا گیا ہے جس کو قرآن کریم میں خود احسن القصص کہا گیا، بہترین قصہ. اب جس کو قرآن کریم خود بہترین کہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا خوبصورت ہوگا. وہ سورہ یوسف ہے. سورہ یوسف، اس سورت کی کئی خصوصیات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ سورت مسلسل تسلسل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن، جوانی اور پھر حکومت اور آخری کے مراحل تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے. جبکہ عموماً قرآن کریم میں جب کسی نبی کا کوئی واقعہ ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں مختصر سی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں. مگر یہ ایک ایسی صورت ہے جو ابتدا سے انتہا تک تسلسل کے ساتھ بیان کی گئی. یہ صورت ابتلا اور آزمائش کی عجیب داستاں ہے کہ آزمائش نیک اور اچھے لوگوں پر بھی آ سکتی ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام پر بھی آزمائش آ سکتی ہے. یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام جن آزمائشی مراحل سے گزرے اس کو آپ دیکھ سکیں گے اس قرآن مجید کی صورت کے ذریعے سے. یہ صورت صبر کی داستاں پیش کرتی ہے کہ مشکل حالات میں کیسے صبر کرنا چاہیے. پھر یہ صورت بتا رہی ہے کہ مایوس کن حالات میں بھی ایک مومن کو اللہ تعالیٰ سے پر امید ہونا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں پھینکا گیا تھا وہ کنواں بظاہر دیکھنے میں ان کی زندگی کا چراغ گل کرنے کا ذریعہ بن رہا تھا. وہ تاریک کنواں اور وہ دور دراز کے علاقے میں، مگر وہی کنواں حضرت یوسف کی ترقی کا زینہ بن گیا. اگر وہ کنویں میں نہ جاتے تو مصر تک نہ پہنچتے، مصر تک نہ پہنچتے تو بادشاہت اور حکومت تک نہ پہنچتے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کو دیکھیے. بظاہر بعض اوقات حالات مایوس کن دکھائی دیتے ہیں، مگر مومنانہ انداز یہ ہے کہ اس میں آدمی کو بصیرت کے ساتھ کام کرنا چاہیے، پر امید رہنا چاہیے. مایوسی اسلام میں ناپسندیدہ ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اقتدار تک ان کو پہنچا دیا گیا. پھر ان کے والد محترم اور بچھڑا ہوا خاندان ایک زمانے کے بعد واپس ملا. تو اس طرح سے یہ صورت مختلف عنوانات اور مختلف واقعات کا مجموعہ ہے. اس لیے اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر نہیں، عبرت، سبق اور درس لینے کے لیے پڑھیے. غور کیجئے اس کے ایک ایک نقطے پر، ایک ایک قدم پر. یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں شروع میں کہہ دیا گیا احسن القصص. یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں کہا گیا لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، کہ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے درمیان مختلف نشانیاں ہیں. اگر کوئی پوچھنا اور دریافت کرنا چاہے تو دیکھے کہ کتنی نشانیاں ہیں. یوسف علیہ السلام کے خلاف دشمنی ان کے بھائیوں کی کس لیے ہوئی تھی؟ اس کی بنیاد حسد ہے کہ دیکھا کہ بھائی وہ اخلاق میں، سیرت میں کچھ زیادہ اچھا ہے اور باپ کا پسندیدہ اور محبوب ہے، تو بھائیوں نے اپنے سیرت و کردار کو بدلنے کے بجائے یہ چاہا کہ یوسف علیہ السلام کا کام پورا کر دیا جائے تاکہ باپ کی توجہ ساری کی ساری ہماری طرف رہ سکے. تو اس میں یہ نکتہ ہے کہ جب حسد پیدا ہو جائے تو بھائی بھائی کے خلاف بھی اس طرح کی سازش کر سکتا ہے. اسی لیے شریعت اسلامیہ میں حسد کو سنگین جرم قرار دیا گیا، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا. روئے زمین پر پہلا قتل اسی حسد کی بنیاد پر
آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان ہوا تھا۔ پھر اس میں ایک اور چیز شروع میں بتائی گئی، وہ ہے یوسف علیہ السلام کا خواب۔ آگے بھی ایک خواب کا تذکرہ ہے جب وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ تو یہ خواب دراصل اس میں بھی کچھ نقطے ہیں سمجھنے کے کہ بعض خواب بہت میننگ فل ہوتے ہیں، مطلب ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے، لیکن خواب کی اپنی زبان ہوتی ہے، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ خواب کی زبان جو سمجھتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے اس کا ایکسپلینیشن اور تشریح وہ خود کر سکتے ہیں۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے خواب کو سمجھا، بیٹے کو تاکید کر دی کہ بیٹا تم نے جو کہا کہ ستارے اور چاند سورج تمہارے آگے سجدہ کر رہے ہیں، یہ خواب کسی کو نہ بتائیے۔ انہیں معلوم تھا کہ بیٹا آگے چل کر بہت بڑا بننے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کے ساتھ حسد کر کے اسے نقصان پہنچا دے۔ اور اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جیل میں خواب دیکھنے والوں کی تعبیر بیان کی، اور اسی طرح سے بعد میں واقعات بھی پیش آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، مگر خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اشارے دے سکتا ہے، اور یہ اشارے مختلف اوقات میں ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ خواب، کچھ تو خواب پریشان جس کو ہم کہتے ہیں، بے مقصد یوزلیس قسم کے خواب، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو میننگ فل ہوتے ہیں، جس میں کوئی پیغام ہوتا ہے، تو اس کی زبان کو سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز اس سلسلے میں سمجھنے کی یہ ہے کہ خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہ کیا کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی خبر دی گئی ہو جو آپ کے لیے مفید ہو یا آپ کے لیے تکلیف دہ ہو۔ تو اس لیے دیکھ سمجھ کر کے کس آدمی کے سامنے آپ کو یہ بیان کرنا چاہیے، اسی کے سامنے آپ بیان کریں۔ اور خواب اس کے جو مطلب سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے بھی یہ حکم دیا گیا کہ آپ اگر سمجھ رہے ہوں تو اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہوئے ایسے ہی انداز سے اس کا مطلب بیان کریں جو حقیقت کے قریب تر ہو، اپنی طرف سے کوئی چیز لگا کر یا کمی بیشی کر کے نہ کریں۔ دیکھنے میں خواب میں کوئی چیز پریشان کن دکھائی دے سکتی ہے، مگر دراصل وہ آپ کے لیے بشارت ہوگی، اور کوئی چیز دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ بہت اچھی ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو۔ اسی لیے میں نے کہا کہ خواب کی اپنی لینگویج ہے، اس کو سمجھے بغیر اس کا مطلب عام لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ماجرا پیش آیا، ان کے بھائیوں نے ایک باقاعدہ پلاٹ تیار کیا، پلاننگ کی۔ باپ سے کہا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو کھیلنے کے لیے، تفریح کے لیے لے جانا چاہتے ہیں۔ باپ کو خطرہ تھا، انہوں نے بڑے جتن کیے اور بہت کچھ سمجھا بجھا کر بیٹے کو حوالے کیا کہ اس کی دیکھ بھال کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ وہ بھیڑیا کھا لیا، کسی درندے نے اس کو نقصان پہنچا دیا۔ یہ ساری انہوں نے سمجھیے کہ حفاظتی اقدامات کیے۔ اور اس کے بعد جب بیٹے کو بھیجا گیا تو بھائیوں میں سے ایک جو ہمدردی رکھنے والا تھا، اس نے کہا کہ اس کو قتل نہ کریں، ہے تو بھائی ہمارا، اس کو ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر کہیں وہ کاروان گزر رہا ہو، اس زمانے میں رواج تھا قافلے گزرا کرتے، اور پانی کی جب ضرورت پیش آتی تو ایسے راستے میں جو کنویں ہوتے وہاں سے وہ پانی لیا کرتے تھے۔ تو اس نے سوچا کہ اس طرح وہ کہیں اور نکل جائے گا، ہماری بھی مصیبت ختم ہو جائے گی اور ہم اس کے قتل سے بھی اپنے آپ کو بری کر لیں گے۔ یہ ایک برائیوں میں ہمدردی کرنے والا تھا، یعنی سارے بھائیوں کے جذبات تو برے تھے، مگر اس میں یہ کم تر برائی والا تھا۔ پھر اسی طرح سے ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو وہاں جانے کے بعد پلاننگ کے تحت اس کنویں میں ڈال دیا گیا، اور یہ تو چلے آئے ایک ایکٹنگ کرتے ہوئے، باپ کے سامنے روتے ہوئے، ایسے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے صدمے سے دو چار ہو رہے ہیں۔ باپ نے بہت کچھ پوچھنے کی کوشش کی، انویسٹیگیشن کی، مگر فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ پہلے سے پلان کیے ہوئے تھے۔ باپ پریشان ہو گئے، مگر اس پریشانی کے باوجود انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بیٹا کہاں ہے، زندہ ہے یا ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوسری طرف ایک قافلہ گزر رہا تھا، وہ پانی لینے کے لیے گئے، اور پانی لینے کے لیے جب ڈول ڈالا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام وہ ڈول پکڑ کر یعنی رسی کے ساتھ اوپر آ گئے۔ تو انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بہت ہی اچھا خوبصورت سا بچہ اور یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، تو وہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے کہ یہ بہت ہی معزز گھرانے کا کوئی لڑکا معلوم ہوتا ہے، چپکے سے اس کو لو اور آگے چل پڑو۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو تلاش کرنے والے آج وہ لیے اور چلے گئے، اور انہیں نہیں معلوم تھا یوسف علیہ السلام کون ہیں۔ پھر وہ لے جا کر بازار مصر میں ان کو فروخت کر دیا گیا۔ اتفاق کی بات ہمارے لیے، لیکن یہ بھی قدرت کا دیکھیے کس طرح سے منصوبہ ہے کہ چاہا تو انہوں نے یہ تھا کہ حضرت یوسف کو ختم کر دیا جائے، مگر اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ جب وہ مصر کے بازار میں پہنچے تو خریدار ایک بہت ہی اونچے بیک گراؤنڈ کا خریدار آیا اور اس نے حضرت یوسف کو خریدا۔ اپنے گھر والوں سے کہا یہ بچہ دیکھنے میں بہت معزز لگتا ہے، کسی معزز گھرانے کا یہ چشم و چراغ ہے، اس کے ساتھ غلاموں اور خادموں والا سلوک نہ کیا جائے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں اطمینان کے ساتھ پلتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ محل میں جہاں وہ رہتے تھے، دیکھیے برائیاں کیسے کیسے ہو سکتی ہیں کہ وہ گھر والی اس کی نیت خراب ہونے لگی، اس نے چاہا کہ برائی کریں، لیکن یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو کس طرح سے معصوم فرماتا ہے، ہر قسم کی برائی سے وہ بچے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ مجھ سے یہ برائی سرزد ہو، اس کا میں تصور تک نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کی حفاظت فرمائی، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ ہم نے ہر قسم کی برائی سے اس کو محفوظ رکھا، وہ خالص اور نیک بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے انبیاء کرام کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کو جرم نہ کرنے کی وجہ سے جیل جانا پڑا، جبکہ لوگ جرم کر کے جیل جاتے ہیں، اور یہ حضرت یوسف کی سنت ہے کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا مگر پھر بھی ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ کیوں ڈالا گیا؟ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجئے، ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ ودعائك وتلاوة كتابه۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔ آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ ودعائك وتلاوة كتابه۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں جرم غلطی نہ کرنے کی وجہ سے بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا تھا قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، کہ یا اللہ میں برائی نہیں کر سکتا، جیل جانا پسند کروں گا لیکن برائی نہیں کر سکتا۔ برائی نہ کرنے کی وجہ سے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور جو لوگ جیل میں تھے، جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا کہ ایک نیک صفت انسان ہمارے درمیان آیا ہوا ہے، جرم کرنے والے مجرم کو پہچانتے ہیں، انہوں نے پہچانا کہ حضرت یوسف یہ کوئی پیشہ ور مجرم نہیں لگتے اور لگتا ہے کہ یہ بے قصور ہیں، تو یوسف علیہ السلام کی عظمت ان کے دلوں میں اتر گئی۔ اور پھر اس کے بعد وہاں 2 آدمیوں نے کوئی خواب دیکھا۔ 2 آدمیوں کے خواب جداگانہ تھے، لیکن انہوں نے چاہا کہ ایک نیک دل انسان سے اس کی تعبیر معلوم کی جائے، یعنی اس کی ایکسپلینیشن کہ خواب کا مطلب کیا ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے جو بات کہی وہ بہت غور طلب ہے
سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ انا نراک من المحسنین، آپ بہت نیک آدمی لگتے ہیں، بتائیے ہماری یہ مشکل ہے، اس کا حل کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اپنی ایک بات ان کے سامنے رکھی، وہ دین کی دعوت تھی۔ آگے چلنے سے پہلے یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ ایک دین کی دعوت دینے والا وہ موقع تلاش کرتا ہے، جہاں جیسے اس کو موقع ملا دین کا پیغام وہ پیش کر دیتا ہے۔ دین کی دعوت ممبر، مسجد یا کسی اور خاص جگہ کی محتاج نہیں۔ آدمی کے جذبات اگر ہوں تو جیل خانے کے اندر بھی دین کا کام کر سکتا ہے۔ جب وہ آئے، حضرت یوسف نے کہا میں خواب کی بات تو بتاؤں گا لیکن پہلے میری دعوت بھی سنو۔ اب ان کی ضرورت تھی، انہوں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے دین کی بات وہاں پر پیش کی اور کہا یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ میرے ساتھیوں، ایک اللہ کی عبادت بہتر ہے یا ایک اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکنا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے؟ دین کی دعوت دی اور اس کے بعد خواب کا مطلب بھی بتا دیا۔ ایک آدمی کو سولی ہونے والی تھی اور ایک آدمی کو شاہی دربار میں نوکری ملنے والی تھی، دونوں کی تعبیر کر دی۔ اور پھر اس کے بعد جس آدمی کے بارے میں توقع تھی کہ وہ شاہی دربار میں ملازم بنے گا، اس سے کہا کہ جب جائیں تو یاد دلائیے کہ یوسف جیل میں کیوں رہیں اور یوسف کو جیل میں کیوں رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ عجیب سا واقعہ پیش آیا کہ ایک عرصے تک تو وہ آدمی بھول گیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے بات بتائی اسی طرح سے واقعہ پیش آیا۔ اور جب وہ آدمی بادشاہ کے دربار میں پہنچا، وہاں بادشاہ کے ساتھ بھی وہی خواب والا ایک مسئلہ پیش آیا۔ دیکھیے خواب 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 کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب اس کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ کوئی اس کا خاص مطلب ہے۔ لوگوں سے دریافت کیا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد اس آدمی کو جو اس کا ملازم بنا ہوا تھا یاد آ گیا کہ جیل میں میرے ساتھ بھی یہی ماجرا پیش آیا تھا، تو اس نیک آدمی نے جس طریقے سے اس کا مطلب بتایا اسی طرح سے واقعات پیش آئے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے، میں جاؤں گا اور وہ خواب کے بارے میں معلومات کر کے آؤں گا۔ وہ بھاگے بھاگے آیا یوسف علیہ السلام کے پاس اور یوسف علیہ السلام سے سارا ماجرا دریافت کیا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ تم یہاں سے نکلو، تمہاری جب ضرورت پوری ہو گئی تم مجھے بھول گئے۔ نہیں، انبیاء کرام کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، ظرف بہت بڑا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی نہ صرف تعبیر بیان کی بلکہ آئندہ ہونے والی مشکل گھڑیوں میں کس طریقے سے اپنے آپ کو حفاظتی اقدامات کیے جائیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا جائے، وہ بھی بیان کر دیا۔ پھر یہ جب آیا اور بادشاہ کے سامنے کہا کہ ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے اور اس کے بچنے کے لیے یہ انتظامات ضروری ہیں، بادشاہ نے کہا اتنا نیک دل آدمی جو مطلب بھی بیان کرے اور پھر مصیبتوں سے بچنے کا راستہ بھی بتائے اور جیل میں رکھیں ہم اس کو؟ کہا کہ جاؤ اور اس کو لے آؤ پہلے۔ جب وہ آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں جیل سے اس طرح نہیں نکلنا چاہتا کہ میرے دامن پر کوئی دھبا لگا ہوا ہو۔ جاؤ بادشاہ سے پہلے یہ کلیئر کروا لو کہ مجھے جیل میں کیوں رکھا گیا۔ اب جا کر معاملے کی تحقیق ہوئی تو ساری بات سامنے آئی کہ یوسف نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، غلطی کسی اور کی تھی، سزا یوسف علیہ السلام کو دی گئی۔ جب یہ کلیئر ہوا تب یوسف علیہ السلام باہر آئے تاکہ آنے والے کل کوئی یہ نہ کہے کہ آپ تو وہی ہیں جو کل تک جیل میں تھے، آج ہمیں آپ کہتے ہیں کہ نیک کام کرو، کل آپ کہاں تھے؟ تو یوسف علیہ السلام کا دامن کل بھی پاک تھا، آج بھی پاک اور آئندہ بھی پاک، یہ بتانے کے لیے یوسف علیہ السلام جیل سے ویسے ہی نہیں نکلے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اور سرگرمی کے ساتھ حفاظتی اقدامات شروع کیے کہ مصر میں قحط ہونے والا تھا اور اس کے لیے پہلے سے تدبیریں انہوں نے کی تاکہ لوگوں کو جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں۔ اس طرح سے جب مشکلات شروع ہوئی تو ان کے بھائی ان کے سامنے آئے، نہیں جانتے تھے کہ یوسف کون ہیں۔ جب وہ آئے بھیک مانگ رہے تھے، جب آئے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں قوت اور طاقت تھی اور وہ ان کے سامنے مانگنے والوں کے روپ میں آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ نہایت ہمدردی کا معاملہ کیا، گھریلو حالات بھی دریافت کیے مگر اس طرح کہ انہیں پتہ نہ چل سکے۔ پھر کہا کہ تمہارا جو دوسرا ایک اور بھائی بھی ہے اسے بھی لے آؤ۔
جب دوبارہ یہ قافلہ آیا بھائیوں کا، حضرت یوسف کے جو حقیقی بھائی تھے ان کو لیے ہوئے، حضرت یوسف نے کسی طرح سے اپنے بھائی کو روکنے کا پلان کیا، اور اس کے بعد ان کے بھائیوں نے ایک عجیب سی بات کہی، اگر اس نے چوری کی ہے تو ایک اور لڑکا بھی تھا، اس کا سگا بھائی، وہ بھی چور تھا بچپن میں۔ کہہ کس کو رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کو ہی کہہ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ بڑے نیک دکھائی دیتے ہیں، بڑے متقی دکھائی دیتے ہیں، ہمارے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی کیجئے کہ اس کے بجائے کسی اور کو آپ روک لیجئے، کیونکہ ہم نے اپنے باپ کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ ہر صورت میں اس کو واپس لے آئیں گے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں، جسے ہم روکتے ہیں اس کے بجائے دوسرے کو رکھیں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ بہرحال واقعہ بڑا طویل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر یہ بات کہی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے بچپن میں جب نادانی میں تھے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ اس پر انہیں بڑا تعجب ہوا کہ سامنے جو شخص ٹھہرا ہوا ہے، جو ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، اسے یہ واقعہ کیسے معلوم؟ کیونکہ یہ واقعہ بچپن کا واقعہ سوائے ہم بھائیوں کے کسی اور کو نہیں معلوم، تو اس لیے انہوں نے کہا کیا تم ہی تو نہیں ہو یوسف؟ حضرت یوسف نے کہا کہ جی ہاں، میں ہی یوسف ہوں جن کو ختم کرنے کے لیے تم نے تدبیر کی تھی۔ اب دیکھیے نبیوں کا ظرف کتنا اونچا ہوتا ہے کہ اس موقع پر بھی حضرت یوسف نے ان کا دل نہیں دکھایا، کہا کہ تم جب نادان تھے اس وقت تم سے شاید یہ بات ہو گئی، جاؤ میری یہ قمیص لے جاؤ اور والد صاحب کے اوپر ڈال دو، پھر ساری فیملی کو لے کر یہاں پر واپس آؤ۔ اب جب یوسف علیہ السلام کی قمیص کے ساتھ قافلہ روانہ ہوا، یعقوب علیہ السلام نے گھر میں کہنا شروع کیا مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے۔ دیکھیے یہ ہے اللہ کی حکمت، جب بیٹا کنویں میں تھا معلوم نہیں ہو سکا، اور جب مصر سے شرٹ جا رہا ہے تب اس کی خوشبو محسوس ہوئی جب اللہ نے چاہا، اللہ کی حکمت۔ پھر اس کے بعد سارا بچھڑا ہوا خاندان واپس آیا، جب حضرت یوسف کے پاس پہنچے وہ لوگ تو حضرت یوسف نے ان کا استقبال کیا، اور پھر اس کے بعد وہ سب سجدے میں گر گئے ان کے آگے۔ تو حضرت یوسف نے اس موقع پر کہا ابا جان، وہی بچپن میں جو میں نے خواب دیکھا تھا، چاند ستارے سورج سب میرے آگے گرے ہوئے ہیں، یہ آج اس کی تعبیر اللہ نے پوری کر دی۔ آگے چلنے سے پہلے یہاں ایک نقطہ ہے کہ یہ خاص سجدہ تھا جو اس زمانے میں ریسپیکٹ اور تعظیم کے لیے کیا کرتے تھے۔ شریعت اسلامیہ میں یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہر قسم کا سجدہ اس سے منع کر دیا گیا۔ سجدہ تعبدی عبادت کے لیے سجدہ تو کسی دور میں جائز نہیں، لیکن تعظیم کے لیے بھی سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ پھر اس طرح سے یوسف علیہ السلام بڑے آرام کے ساتھ وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ یہ واقعہ دراصل بہت طویل واقعہ ہے، اس میں قدم قدم پر عبرت اور سبق کے بہت سے پہلو ہیں، مگر وقت چونکہ ہمارے پاس بہت محدود ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس کا بہت ہی مختصر انداز سے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے، اور سورہ رعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیاں بتائیں قدرت کی، تاکہ ان کو دیکھ کر تم اللہ کو پہچانو، اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ پھر ایک اصول سورہ رعد میں یہ بتایا گیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ ان میں احساس خود پیدا نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ پھر آج کل کے مسائل اور پریشانیوں کا ایک حل پیش کیا گیا کہ آج ہم چاہتے ہیں اسٹریس فری سوسائٹی تلاش کریں، ٹینشن نہ ہو، تناؤ اور تنگی نہ ہو، اس کے لیے کوئی ٹیبلٹ کھا رہا ہے، کوئی میڈیسن لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کا ایک نسخہ بتایا کہ اگر آپ تناؤ سے، اسٹریس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا آرام پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کا ذکر کیجئے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، اللہ کا ذکر تمہارے لیے باعث سکون اور راحت بنے گا۔ پھر سورہ ابراہیم کے اندر قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے ایک بات بتائی گئی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید جو اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے سے تاریکیوں میں، اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو سیدھا راستہ اور روشنی دکھا سکیں۔ اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم گھر گھر تک قرآن کریم کی روشنی پہنچائیں۔
اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔